قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، خدا کا حکم ہوا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کا نام حارث ہے۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، علامہ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بڑی تفصیل بیان کی ہے۔ ابن کثیر کسی کے بھی پاس بھی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے کیا باتیں کتنی تفصیل سے کتنی وضاحتوں کے ساتھ لکھا ہے۔ تو ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ابلیس کا نام حارث ہے اور وہ فرشتوں کی اس جماعت میں سے ہے جن کو جنات کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ نے ابلیس کو کس سے پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کی اس جماعت سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں میں صرف ایک گروہ ہے، فرشتوں میں صرف ایک ہی جماعت ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، شعلے والی آگ، بھڑکنے والی آگ، تیز آگ سے ایک جماعت کو پیدا کیا ہے، یہ فرشتوں کی ایک جماعت۔ اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی رہا اور اس کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی، اس کا نام مفسرین نے حارث لکھا، اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہا، جنت کا داروغہ تھا۔ داروغہ کوئی معمولی بات نہیں، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، دیکھ بھال ساری چیزیں اس کے قبضے میں، وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، پاور، قوت، طاقت، ساری چیزیں تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، فرشتوں میں سے صرف ایک ہی جماعت ہے جس کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور اسی فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی رہا جو حارث اس کا نام رہا، اور جنت میں رہا۔ جنت کے داروغہ کا لفظ ان کے لیے مفسرین نے لکھا ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ابلیس کو اتنا علم تھا، اتنا یہ تھا کہ فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ معلم الملائکہ، یہ لفظ معلم پڑھانے والا، ملائکہ کو درس دینے والا، اتنا علم۔ اب ملائکہ والے تو عام ملائکہ نہیں ہے جو نور سے بنے، ملائکہ کی صرف وہ جماعت ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، اسی میں ابلیس رہا۔ اب انسانوں کی تخلیق اور پیدائش مٹی سے ہوئی، فرشتوں کی تخلیق اور پیدائش نور سے ہوئی۔ فرشتوں میں صرف اللہ نے ایک جماعت کو الگ نکالا جو آگ سے پیدا کی گئی، اسی آگ سے پیدا کی جانے والی جماعت کا ایک فرد ابلیس، جس کو ہم حارث کہتے ہیں۔ اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تفسیر میں ہے کہ چکنی مٹی سے بنایا۔ اسی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے ایک حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنانا چاہا تو مٹی کے لیے حضرت جبرائیل کو زمین پر بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے آؤ۔ جبرائیل گئے اور مٹی اٹھانا چاہا تو زمین کو ذرا تکلیف ہوئی، پتہ نہیں کتنی مٹی میرے میں سے چلے جائے گی، انسان کو پیدا کرنے کے لیے کتنا بڑا معاملہ یہاں پیش آئے گا۔ گویا اس طریقے کی ایک اپنی تکلیف کی بات یا ناپسندگی کی اس قسم کی کیفیت رہی۔ یہ واپس گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ تم مٹی لے آؤ۔ تو حضرت اسرائیل یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسے یہ سنا کہ کیوں واپس گئے، کیا ہوا، انہوں نے ایسا کرے انہوں نے ایسا کرے، وہ باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کا نظام جو بھی ہے اس معاملے میں اپنی عقل کو نہیں دوڑا سکتے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل زمین پر آئے تو انہوں نے ایک جگہ کی مٹی نہیں لی تاکہ زمین کو تکلیف ہو یا اسے ناراضگی ہو یا اور کوئی دکھ کی بات ہو، چنانچہ 3 جگہوں سے مٹی لی۔ زمین الگ الگ انداز سے تھی،
جہاں سرخ حصہ تھا وہاں سے تھوڑی مٹی لی، جہاں زمین کالی تھی وہاں سے تھوڑی مٹی لی، جہاں زمین بالکل صاف شفاف سفید تھی وہاں سے لی، اور سب لے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ایک پتلا مٹی سے بنایا گیا۔ اب یہی وجہ ہے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آدم کے بدن میں مٹی کے 3 حصے جمع ہو گئے، سرخ، سفید، سیاہ، کالا، لال، اجلا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسانوں کے اندر بعض کالے ہیں، بعض گورے قسم کے ہیں، بعض بالکل سرخ قسم کے ہیں۔ وہ مٹی کی وہ کیفیتیں ان کے جلدوں میں، ان کی طبیعتوں میں، ان کے مزاجوں میں، ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا، ان کا بدن کا حصہ خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب اللہ ہاتھ سے بنائے یا یہ نہ ہو، یہ حدیث آئے متشابیہ ہے، کل کی مجلس میں میں نے کہہ دیا ہے، آیتوں کے اندر حدیثوں کے اندر متشابہات ہیں، اس کے ظاہری الفاظ الگ ہوتے ہیں، ظاہری معنی ایک ہوتے ہیں، حقیقی معنی اس کا مرادی معنی ایک ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا۔ اب چونکہ ابلیس حارث پہلے سے وہاں موجود تھا اور اس نے دیکھا کہ آدم کا پتلا بنایا گیا ہے، تو روز پتلے کے لیے آتا، دیکھتا کیا اس کو میرے اوپر سے غلبہ دیں گے، کیا یہ حاوی ہو جائے گا، کیا اس قسم کے تصورات اس کے ذہن میں آتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہ پیر سے پتلے کو مار دیتا تاکہ معلوم ہو کہ پتلے کے اندر کوئی مضبوطی ہے یا کھوکھلا پن ہے، اگر بودا پن ہے تو دیکھ لیں گے، اس کا انداز سے یہ کرتا، تو دیکھا کہ نہیں اس کے اندر کوئی کسی بات نہیں دکھی، منہ کے حصے سے وہ اندر داخل ہوا۔ اب ابلیس کو، شیطان کو اللہ نے قوت بھی دی ہے، وہ قوت اس کی حکمت اور مصلحت کے تحت ہے، اس لیے تو اس نے یہی کہا کہ اگر میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں تو میں اس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، اس کے آگے میں نہیں جھکوں گا بلکہ اسے جھکاؤں گا، یہ اس کے دماغ میں آ رہا۔ چنانچہ منہ کے حصے سے اندر داخل ہوتا اور پیٹھ کے پیچھے سے جہاں سے آدمی کی غلاظت نکل جاتی ہے، عربی زبان میں اس کو دبر کہتے ہیں، وہاں سے وہ خارج منہ سے داخل ہوتا، پیخانے کے راستے سے باہر جاتا۔ کس انداز سے جاتا، کیا کیفیت تھی، اس کی وضاحت مفسرین نے نہیں کی ہے، تو یہ کیفیت اس کی سامنے تھی اور اس نے دیکھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگر مجھے غلبہ ملے تو میں اسے برداشت کرواؤں گا، یہ کیفیت۔ اس کے بعد اہم چیز جو آیت میں، پہلی آیت میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں کی جماعت سے جو نور کے تھے ان سے پوچھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کیا تم ایسی مخلوق کو بناتے ہو جو زمین میں فساد مچائیں گے، فتنہ مچائیں گے، یہ کریں گے۔ اب فرشتوں کو یہ علم کیسا ہوا، اس کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے، زمین پر آدم اور انسان کے اولاد آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی جنوں کو جو ابلیس کے ساتھ جو تھے ان کے ذریعے سے ان جنوں کو مار کر بھگا دیا گیا جو آگ سے بن کر زمین میں فساد مچا رہے۔ تو ابلیس اپنی جماعت کو لے کر ان جنوں کو وہاں سے مار کر جزیروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف، دریاؤں کی طرف مار کر بھگا دیا تھا۔ یہ بھگا دینے کو اپنے آپ کو بہت بڑا کارنامہ سمجھا کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہوا ہے جو کوئی نہیں کر سکے، میں اتنا اعلیٰ افضل، اتنا بہتر ہوں، یہ کہہ کر اس کے دماغ میں۔ اب فرشتوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس لیے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے اور جنات اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے، تو ابلیس ہی اپنے فرشتوں کی جو جماعت تھی وہ بھی آگ ہی کے تھے، ان کو کیا کرنا، مار کر بھگا دیا جو آگ سے پیدا کیے ہوئے جنات تھے۔ تو یہ واقعہ بھی پیش آیا اور فرشتوں نے یہ کہا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ زمین میں انسان بھی فساد مچائے گا؟ ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی بعض مفسرین نے بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے، وہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے کہ تو کیوں کرنا چاہتا ہے کہ زمین میں یوں کریں گے وہ کریں گے، اللہ پر اعتراض یا اللہ کے سامنے اپنی بڑائی یہ نہیں، بلکہ ان کے کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے، اے اللہ
آپ کس حکمت اور مصلحت کے تحت انسانوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر ویسا ہی اگر ان کی پیدائش کا مقصد صرف آپ کی عبادت ہے تو آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم آپ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کی کوئی نافرمانی ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مزید انسانوں کو پیدا کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈال دی اور فرشتوں کو حکم دیا تو تمام نورانی فرشتے جتنے بھی تھے سب سجدہ کر دیے۔ ابلیس چونکہ جنات کی قسم سے کان من الجن، قرآن کی آیت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں کی اس جماعت سے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں ان سے تھا، کان من الجن والجان من النار من نار السموم، 2-3 آیتیں ملتے ہیں اس سلسلے میں۔ تو اس موقع پر یہ بات ہوئی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وجہ یہ کہ ابا واستکبر وکان، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے۔ بہت خوب روحیں بڑے پارسا، بہت خوب روحیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی۔ مٹی کو آپ اچھالیں گے تو نیچے کی طرف ہی آئے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ آگ ایک ایسی چیز ہے نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے، بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، نیچے آنے کا سوال۔ تو آدم میں نیچے جانے کا مادہ ہے، میرے اندر اوپر جانے کا مادہ ہے۔ جو چیز اوپر جائے وہ عظمت والی ہے، یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یہ کہہ کر راندہ